السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سمسم ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم امیر خان۔ کاردار کے پاس تیاری کے لیے 6 ہفتے تھے اور یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے مشرقی پاکستان کی شہر چٹاگونگ میں ایک آئل کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ اس کے لیے سب سے پہلے انہیں خود کو اپنے امپلائر سے الگ کرنے کا کام کرنا پڑا۔ کاردار نے اپنی مایوسی کا ایک راستہ تلاش کر کے اپنی ایک اور تربیتی حکومت کا آغاز کیا اور کارنیلیس کو ایک خط بھیجا جس میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو وہ ایک کرکٹر میں تلاش کرتے تھے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میں جارحانہ کھلاڑی چاہتا ہوں جو اپنی ہمت اور دل کو ایک مقصد پر رکھ سکے۔ نومبر کے آغاز میں لاہور پہنچ کر پاکستان کے ایک نئے کپتان عبدالحفیظ کاردار نے فوری طور پر اس قسم کے ظالمانہ فیصلے کا مظاہرہ پیش کیا جس سے نمٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی۔ مسئلہ ٹیم کے بیٹنگ آرڈر کا تھا اور نمبر 3 کی پوزیشن کا تھا۔ عمومی رضامندی سے بہترین امیدوار مروت حسین تھے جنہوں نے ایک آزمائشی ٹرائل میچ میں شاندار 36 رنز کی اننگز کھیلی تھی جس نے 2 سال قبل سری لنکا کے اگینسٹ نذر محمد کے ساتھ 269 رنز کی پارٹنرشپ بھی قائم کی تھی اور اپنا فرسٹ کلاس کا سب سے بڑا سکور 164 سکور کیا تھا۔ کاردار نے انہیں ناپسند کیا کیونکہ وہ اسی ٹرائل میچ میں ایک ایگریسو شاٹ پر آؤٹ ہو گئے تھے اور وہ شاٹ کاردار کو پسند نہیں آئی تھی اور کاردار نے مروت حسین کو اس پر ڈانٹا تھا اور مروت حسین نے جس انداز میں کاردار کو جواب دیا تھا کاردار کو وہ بالکل پسند نہیں آیا اور مروت حسین کو ڈراپ کر دیا گیا اور پھر دوبارہ کبھی بھی وہ پاکستان کے لیے کرکٹ نہیں کھیل سکے۔ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے مروت حسین 34 اور 35 میں جنوبی پنجاب کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا۔ کاردار کے 1952 کے ہندوستان کے دورے کے لیے اپنے سلیکٹ نہ ہونے پر وہ کافی پریشان تھے اور بعد میں انہوں نے امپائرنگ کی تھی اور فرسٹ کلاس میچز کے علاوہ 1959 میں کراچی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے ایک ٹیسٹ میچ میں بھی امپائرنگ کا فریضہ انجام دے چکے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے برسوں بعد بھی کاردار نے مروت حسین کے اس فیصلے پر روشنی ڈالی تھی۔ کاردار کا کہنا تھا کہ یہاں نوجوان کھلاڑیوں کو نصیحت کا ایک لفظ بھی بھیجا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ آپ ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں اور آپ کو ٹیم کے لیے آخری حد تک کھیلنا ہے۔ جب آپ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں تو آپ کو اپنی ٹیم کو ڈرائیونگ سیٹ میں پہنچانا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانے سے پہلے آپ کو آؤٹ نہیں ہونا۔ لیکن کاردار کے اس فیصلے نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 میں نمبر 3 پر ایک بہت بڑا گیپ چھوڑ دیا، ایک خالی جگہ جس پر آخری دن سلیکٹرز کی میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کارنیلیس نے جہانگیر خان کا نام پیش کیا جو اپنے کلب کی لاہور جمخانہ کے لیے اچھے سکور کر رہے تھے۔ زیادہ تر کرکٹ کے شائقین کارنیلیس کو اپنے دوست کو ریکمینڈ کرنے پر معاف کر دیں گے جن کا نام 41 سال کی عمر میں کارنیلیس نے آگے پیش کیا تھا، لیکن کارنیلیس کا مشورہ ایک بدترین فیصلہ تھا جسے دوسرے انتخابی اداروں نے مسترد کر دیا تھا اور کاردار کے لیے یہ کلب کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ میں فرق کے بارے میں چیئرمین کی جانب سے بنیادی لا علمی کا مظاہرہ تھا اور یہ لا علمی کاردار کے لیے ناقابل معافی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ کارنیلیس کے خلاف اس بات کو یاد رکھا۔ 1951 کے سمرز میں نائجل ہاورڈ کی قیادت میں MCC کی ایک ٹیم 2 غیر سرکاری ٹیسٹ میچ کھیلنے پاکستان پہنچی۔ MCC وہ نام ہے جس کے تحت انگلینڈ کی ٹیمیں بیرون ملک کا دورہ کرتی تھیں۔ وہ ہندوستان میں 5 ماہ کا دورہ کر رہی تھیں اور واپسی پر پاکستان کا رخ کیا تھا۔ ایک بار پھر یہ پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ MCC کے خلاف پاکستان کا پہلا مقابلہ 1951 کے آخر میں 4 روزہ میچ باغ جناح میں ہوا تھا۔ عبدالحفیظ کاردار اب پاکستان کے کپتان تھے اور ان کی ٹیم میں نئے چہروں کے علاوہ 16 سالہ حنیف محمد بھی شامل تھے، ایک ایسا 16 سالہ پرجوش نوجوان جو بیٹنگ کا آغاز کرتا تھا اور ٹیم کے وکٹ کیپر کے طور پر بھی فرائض انجام دیتا تھا۔ حنیف محمد کے بڑے بھائی وزیر محمد بھی پاکستان ٹیم کا حصہ تھے اور تجربہ کار امیر الہی بھی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ جب پچ میں کچھ جان تھی تو MCC نے پہلے بیٹنگ کی اور خان محمد کی تیز رفتار بولنگ کے خلاف سٹرگل کیا جنہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی اور امیر الہی کے لیگ سپن کے خلاف بھی جنہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں ایک 16 سالہ بلے باز نے ٹیسٹ کوالٹی اٹیک کی بولنگ کے خلاف اپنے ٹیمپرامنٹ اور ایبلٹی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 26 رنز کے سکور میں 165 منٹ تقریباً 3 گھنٹے تک بیٹنگ کی اور نذر محمد کے ساتھ 96 رنز کا اوپننگ سٹینڈ دیا۔ نذر محمد نے 66 رنز کی اننگز کھیلی۔ مقصود احمد جو میری میکس کے نام سے جانے جاتے تھے انہوں نے جارحانہ انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے شاندار سنچری بنائی۔ MEZ غزالی نے 86 اور عبدالحفیظ کاردار نے 48 رنز بنائے اور پاکستان نے 174 رنز کی لیڈ کے ساتھ 8 وکٹوں پر 428 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کر دی۔ پچ بالکل فلیٹ اور ڈیڈ تھی اور MCC نے 1 وکٹ کے نقصان پر 368 رنز بنائے اور میچ بچایا۔ اس پر وزڈن کا تبصرہ اہم ہے
جنہوں نے لکھا کہ ایم سی سی نے پاکستان میں کرکٹ کا معیار توقع سے زیادہ پایا۔ یہ میچ عبدالحفیظ کاردار کی شادی کے موقع پر ہوا، جن کی شادی شہزادی سے ہو رہی تھی جو ان کے ساتھی کھلاڑی ذوالفقار احمد کی بہن تھیں۔ شادی کا جلوس پرانے لاہور میں کاردار خاندان کے گھر سے نکلا اور شہر کے مضافات میں واقع گاؤں ساندہ کلاں تک گیا، جہاں ذوالفقار احمد کے خاندان کی زمینیں تھیں۔ ایم سی سی نے شادی کے لیے خصوصی ٹانگے پر سفر کیا اور فلیٹیز ہوٹل سے ساندہ تک پہنچے، جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایم سی سی کے خلاف اگلا مقابلہ جو نومبر کے آخر میں تھا شاید ٹیسٹ میچ نہ ہو، جیسا کہ مقامی کرکٹرز اور پریس اسے ڈکلیئر کر رہے تھے، لیکن یہ ملک کی تاریخ کے سب سے اہم میچز میں سے ایک ہے، جس کا مقابلہ 1992 کا ورلڈ کپ فائنل کرتا ہے، جس میں پاکستان نے فتح حاصل کی تھی۔ یہ کرکٹ کا بھی ایک شاندار مقابلہ تھا، جس میں قسمت گھنٹوں بدلتی رہی اور نتیجہ آخر تک غیر یقینی رہا۔ کاردار خوش قسمت تھے کہ وہ نائجل ہاورڈ سے ٹاس ہار گئے۔ آؤٹ فیلڈ کا زیادہ حصہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا اور پچ کافی ٹف تھی۔ ایم سی سی کی پوری ٹیم 123 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ایم سی سی کی ٹیم خان محمد اور خاص طور پر فضل محمود کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئی۔ فضل محمود نے 40 رنز دے کر 6 وکٹس حاصل کیے۔ فضل محمود کا دعویٰ ہے کہ ان کا انتخاب آخری لمحے تک مشکوک تھا اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں اصل میں سلیکٹرز نے ٹیم سے باہر کر دیا تھا اور یہ صرف ان میں سے ایک ڈاکٹر دلاور حسین کی جانب سے ایک ریئر گارڈ ایکشن تھا، جس کی وجہ سے فضل محمود یہ ٹیسٹ میچ کھیلے تھے۔ تاہم عبدالحفیظ کاردار اس واقعے کا حریف بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضل محمود کی فٹنس کے بارے میں شک و شبہات تھے اور احتیاط کے طور پر 12ویں کھلاڑی کو ٹیم میں طلب کیا گیا تھا۔ کاردار آگے بتاتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر سکون ملا کہ فضل محمود نے خود کو فٹ قرار دیا۔ یہ مختلف اکاؤنٹس اور بیانات بنیادی طور پر اس تناؤ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کاردار اور فضل محمود کے درمیان تعلقات کو ان کے پورے کریئر کے درمیان پریشان کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کی بیٹنگ آئی تو پاکستان 130 پر آل آؤٹ ہو گیا۔ یہ سکور شاید اس سے بھی کم ہوتا، لیکن فضل محمود نے اہم 29 رنز کی اننگز کھیلی۔ امتیاز ان کے 43 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ ایم سی سی نے دوسری اننگز میں 291 رنز بنائے اور زیادہ کانفیڈنٹلی بیٹنگ کی۔ خان محمد نے ایک بار پھر 5 وکٹس حاصل کیے اور پاکستان کو جیتنے کے لیے 285 رنز کا ٹارگٹ ملا، اور پاکستان میچ کے آخری دن کے اختتام پر 2 وکٹوں پر 108 رنز بنا چکا تھا۔ نوجوان بلے باز 16 سالہ حنیف محمد 52 رنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ تھے۔ یہ نازک موڑ وہ لمحہ تھا جب حنیف محمد نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے آپ کو اناؤنس کیا۔ 5 فٹ 3 انچ لمبے حنیف محمد نے جب اپنے کریئر کا آغاز کیا تو وہ ٹیسٹ میچ کھیلنے والے اب تک شاید سب سے چھوٹے کھلاڑیوں میں سے ایک تھے۔ دیکھنے کے حوالے سے تو وہ شاید ہی بہت پرکشش کھلاڑی ہوں اور ان کا انداز کافی دفاعی تھا، لیکن حنیف محمد کے لیے یہ ایک فرض کے طور پر تھا اور در حقیقت ایک پیشہ تھا جس کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ اس کے ملک کو شکست نہ ہو۔ تقریباً 2 ڈیکیڈز کے لیے وہ سنگ بنیاد بننا تھا جس پر پاکستان کی ٹیمیں تعمیر کی گئی تھیں، جس نے شاندار ٹیمپرامنٹ شو کرتے ہوئے کئی مواقع پر بڑی ہمت اور جسمانی برداشت کا مظاہرہ کیا۔ حنیف محمد صرف 16 سال کے تھے اور اپنا صرف تیسرا فرسٹ کلاس میچ کھیل رہے تھے۔ 4 گھنٹے سے زائد ٹائم تک انہوں نے ٹیسٹ کوالٹی فاسٹ بولنگ کو فیس کیا۔ حنیف محمد کے 64 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان مشکل میں پڑ گیا۔ پاکستان نے 178 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 آؤٹ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر کاردار نے حنیف محمد کی جگہ سنبھالی۔ کاردار نے اور ایکسپیرینسڈ انور حسین نے 6 وکٹ کے لیے 83 رنز کی پارٹنرشپ ایڈ کی، جس میں انور نے 48 رنز بنائے۔ انور کے آؤٹ ہونے کے بعد فضل محمود کریز پر آئے اور پاکستان کو بغیر کسی نقصان کے فتح کی لکیر عبور کرنے میں مدد دی۔ عبدالحفیظ کاردار 50 رنز کی میچ وننگ اننگز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ ایم سی سی پر یہ فتح پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک واٹر شیڈ ثابت ہوئی۔ امپیریل کرکٹ کانفرنس نے، جو اس وقت کی آئی سی سی تھی، انہوں نے 28 جولائی 1952 کو لارڈز میں ہونے والی اپنی اگلی میٹنگ میں پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے ملک کا درجہ دے دیا۔ اس طرح پاکستان نے ٹیسٹ سٹیٹس حاصل کرنے سے پہلے ٹوٹل 8 انٹرنیشنل میچز کھیلے، 6 ملکی سرزمین پر اور 2 بیرون ملک۔ ان میں سے پاکستان نے 5 جیتے، 1 ہارا اور 2 ڈرا ہوئے۔ پہلے 6 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی قیادت میاں محمد سعید نے کی تھی، جبکہ لاسٹ 2 میچز میں عبدالحفیظ کاردار پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ اس مرحلے کے دوران پاکستان کے ٹاپ سکوررز میں سب سے اوپر نذر محمد تھے، جنہوں نے 536 رنز سکور کیے تھے اور ان کی ایوریج 53.60 تھی۔ اس کے بعد امتیاز احمد تھے، جنہوں نے 518 رنز ایٹ این ایوریج آف 47 سکور کیے تھے۔ تیسرے نمبر پر مقصود احمد تھے، جنہوں نے 418 رنز کیے تھے اور ان کی ایوریج 41.09 تھی۔ اور پھر میاں محمد سعید تھے، جنہوں نے 285 رنز کیے تھے ایٹ این ایوریج آف 47.50۔ پاکستان کے اس عرصے میں ٹاپ بالرز میں
سب سے پہلا نام خان محمد کا تھا جنہوں نے 38 وکٹس حاصل کی تھیں ایٹ این ایوریج آف 21.18۔ اس کے بعد فضل محمود تھے جنہوں نے 36 وکٹس حاصل کی تھیں ایٹ این ایوریج آف 15.83۔ تیسرے نمبر پہ یوسف شیپا تھے جنہوں نے 16 وکٹیں حاصل کی تھیں 16 وکٹ ایٹ این ایوریج آف 19.75۔ امتیاز نے پہلے 6 میچز میں وکٹ کیپنگ کے فرائض سر انجام دیے تھے اور سٹمپس کے پیچھے 23 ڈسمسلز ان کے حصے میں آئے تھے، اور آخری 2 میچز میں حنیف محمد نے وکٹ کیپنگ کی تھی جنہوں نے 2 میچز میں ٹوٹل 8 ڈسمسلز اپنے حصے میں ایڈ کیے۔ لا تعداد مصیبتوں، آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود پاکستان آزادی حاصل کرنے کے 5 سال کے اندر ہی ٹیسٹ سٹیٹس حاصل کرنے کرکٹ ممالک کی اعلیٰ صفوں میں شامل ہو گیا تھا، اور ایسے پاکستان نے ٹیسٹ سٹیٹس حاصل کیا۔ اس ساری جدوجہد کے سلسلے میں اور ابتدائی سالوں کے دوران جو طاقت تیار ہوئی تھی وہ آگے چل کر پاکستان کو بہت سے اعزازات حاصل کروا کر دے گا، اور بالآخر کرکٹ کو متحد کرنے والی قومی قوت کے طور پر قائم کرے گا جو آج بھی قائم ہے۔ پاکستان کو ٹیسٹ سٹیٹس حاصل کروانے میں مدد دینے والے کھلاڑیوں کو نہ تو کبھی بھولا جائے گا اور نہ ہی ان کی کارکردگی اور ان کی سروسز کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ ان کھلاڑیوں کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا اور ان کا ذکر جب بھی پاکستان کرکٹ کی بات ہوگی کیا جائے گا۔ ٹیسٹ سٹیٹس حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی آگے کی جرنی کے بارے میں ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سمسم ٹی وی سے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔